بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، سلیمان علیہ السلام کا عظیم لشکر جب وادی نملہ میں پہنچا تو چیونٹیوں کا کون سا واقعہ پیش آیا؟ عظیم سلیمانی لشکر سے مخلوق ڈر کر کیوں بھاگ کھڑی ہوئی، اور قرآن مجید کے اس واقعے کا جدید سائنس سے کیا تعلق ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نیک بندے اور بادشاہ تھے جو داؤد علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے تھے، اور آپ 965 قبل مسیح میں حضرت داؤد کے جانشین ہوئے اور تقریباً 60 سال فرما روا رہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے برگزیدہ پیغمبر سلیمان علیہ السلام کو علم منتقل طیر یعنی پرندوں سے باتیں کرنے کا علم عطا فرمایا تھا، بلکہ آپ پرندوں ہی نہیں، چرندوں، درندوں اور کیڑے مکوڑے تمام مخلوقات کی زبان سمجھتے تھے اور ان سے انہی کی زبان میں باتیں کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے لشکر میں انسان، جنوں، پرندوں اور درندوں کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیگر مخلوقات بھی بڑی تعداد میں شامل تھیں۔ آپ بہت رعب اور دبے والے بادشاہ تھے۔ آپ کے لشکر میں یہ مخلوقات الگ الگ گروہ میں منقسم تھیں: شیطان کا گروہ، جنوں کا گروہ، انسانوں کا گروہ، حیوانات کا گروہ اور پرندوں کا گروہ۔ یہ سب اپنے اپنے مقام پر نظم و ضبط اور قطار بنائے کھڑے رہا کرتے تھے۔ کسی یہ مجال نہ تھی کہ اپنے رتبے یا درجے کے خلاف آگے پیچھے ہونے کا جرم کا مرتکب ہو۔ سب کی جگہ موجود تھی، اور اگر کوئی موجود نہ ہوتا تو آپ کو فوراً خبر ہو جایا کرتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک بھی مثال واقعہ پیش کیا ہے، جس کے مطابق ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام جن و انس اور حیوانات کے عظیم الشان لشکر کو لے کر کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ بعض روایتوں کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام نے دراصل کسی علاقے پر لشکر کشی کی تھی، لیکن اس کی تفصیل نہیں ملتی۔ لشکر سلیمانی پورے رعب و دبدبے کے ساتھ صحراؤں سے گزرتا، پہاڑوں کو پار کرتا، دریاؤں کو عبور کرتے ہوئے ایک بڑی وادی سے گزرا۔ نملہ کی یہ وادی اسقلان کے قریب تھی، جبکہ ابن بطوطہ نے لکھا کہ یہ وادی صبرون اور اسقلان کے درمیان تھی، جبکہ بعض مفسرین اسے ملک شام میں بتاتے ہیں۔ بہرحال سلیمان علیہ السلام کا اس وادی سے گزر ہوا۔ ان بستی میں ایک ملکہ چوٹی تھی۔ ملکہ چوٹی اپنی رعایا چوٹیوں کا بہت خیال رکھتی تھی اور چوٹیوں کی سلطنت کا نظم و ضبط بخوبی چلاتی تھی۔ تمام چوٹیاں اپنے ملکہ سے بہت پیار کرتی تھیں اور اس کے ایک اشارے پر بڑے سے بڑا کام کرنے کو تیار رہتی تھی۔ اس وقت ملکہ چوٹی بہت سی دیگر چوٹیوں کے ساتھ وادی میں گھوم رہی تھی۔ اچانک اسے زمین میں عجیب سی دھمک محسوس ہوئی اور وہ چونک کر رک گئی اور زمین سے آتی آواز کو غور سے سننے لگی۔ ملکہ چوٹی بولی، لگتا ہے کوئی بہت بڑی فوج ہماری وادی کی طرف آ رہی ہے۔ یہ ضرور حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر ہے۔ دیگر چوٹیوں نے بھی اس کی بات سے اتفاق کیا اور کچھ ہی دیر میں اس جانب سے دھول کے بادل اٹھتے دکھائی دینے لگے۔ جلد ہی فوج قریب آ پہنچی۔ سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر سوار اپنی فوج کے ساتھ آ رہے تھے۔ چوٹیوں کی ملکہ نے چیخ کر کہا، سلیمان علیہ السلام کی فوج قریب آ پہنچی ہے۔ میں حکم دیتی ہوں کہ تمام چوٹیاں اپنے بلوں میں چلی جائیں۔ سلیمان ہمیں کوئی نقصان پہنچانے نہیں آ رہے، مگر انہیں کیا معلوم کہ ہماری کثیر تعداد اس وادی میں موجود ہے اور زمین پر رینگ رہی ہے، لہذا کہیں لشکر ہمیں بے خبری میں کچل نہ ڈالے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس وقت 3 یا 5 میل کی دوری پر تھے، لیکن آپ علیہ السلام تک ملکہ چوٹی کی آواز پہنچ گئی۔ آپ اس کی بات سن کر مسکرانے لگے اور ملکہ چوٹی کی سمجھداری اور اپنی رعایا کی خیال رکھنے پر اس کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ بے شک ایک بادشاہ کو اپنی رعایا کی حفاظت کا اسی طرح خیال رکھنا چاہیے جس طرح ملکہ چوٹی نے کیا ہے۔ اس واقعے میں ہمارے لیے بے شمار نصیحتیں اور سبق موجود ہیں، لیکن اس واقعے کا ایک پہلو جدید سائنس کی کڑیوں کو جوڑتا ہے۔ دراصل حیوانات، خاص کر حشرات الارض کی دنیا کے بارے میں سائنس ایک لمبے وقت تک کچھ نہیں جانتی تھی، اور آج بھی تمام ترقی کے باوجود ہم مکمل طور پر آگاہ نہیں ہیں، خاص کر چوٹی جیسی چھوٹی مخلوق کے متعلق جن کا اپنا ایک طرز معاشرت ہے اور الگ نظام زندگی ہے۔ سال 1916 میں ویلزن اور ان کے ساتھیوں نے چوٹیوں پر کافی ریسرچ کی۔ اسی طرح یونیورسٹی آف لوزن کے ایک اسٹڈی ریسرچ میں بتایا گیا کہ چوٹیاں دراصل دوسرے جانوروں سے کافی الگ اور سمجھدار مخلوق ہوتی ہیں، کیونکہ وہ آپس میں باتیں کرتی ہیں۔ لیکن یہ چوٹیاں آواز سے باتیں نہیں کرتی، بلکہ یہ ڈیٹا منتقل کر کے بات کرتی ہیں، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے منہ سے ایک فلوئڈ یا مواد نکالتی ہیں اور سامنے والی چوٹی کے منہ پر چپکا دیتی ہیں، اور دوسری چوٹی
اسے سارا پیغام سمجھ لیتی ہے، اس لیے اکثر چوٹیاں چلتے چلتے رک کر دوسری چوٹی کے منہ سے منہ لگا کر آگے چلی جاتی ہیں۔ یہ دراصل وہ عمل ہوتا ہے جس میں یہ ڈیٹا منتقل ہو رہا ہوتا ہے۔ آج سائنس چوٹیوں کے جس بولی اور ڈیٹا ٹرانسفر پر زوروں سے ریسرچ کر رہی ہے، اور حیرت زدہ ہے وہیں قرآن مجید نے 1400 سال پہلے ہی سلیمان علیہ السلام کے اسفاقے کے ضمن میں یہ وعدے کر دیا تھا کہ یہ مخلوق بھی بولتی اور سمجھتی ہے، لیکن اس زمانے میں ان واقعات کو محض قصے کہانی اور افسانی قرار دیے گئے، جسے آج سائنس ماننے اور اقرار کرنے پر مجبور ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جنہوں نے قرآن مجید میں غور کیا ان لوگوں نے درختوں کے نیچے بیٹھ کر نہ صرف زمین کا حجم بتا دیا بلکہ یہ بھی بتا دیا کہ انسان پرندوں کی طرح کیسے پرواز کر سکتا ہے۔ اگر ہم قرآن مجید میں غور و فکر کریں تو آج بھی ایسی اعجازات کر سکتے ہیں کہ نسل انسانی حیران رہ جائے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار فرمایا، کیا یہ قرآن میں غور نہیں کرتے، کیا یہ عقل نہیں رکھتے؟ اس میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پڑھنے اور اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو صراط مستقیم پر چلائے، آمین۔ دوستو، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔